بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، قالوا: ومن يكلم فيها رسول الله ومن يجتري ومن يكلم فيها إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري في كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحدود إذ رفع إلى السلطان. علماء الكرام، سامعين عظام،
موضوع کے متعلق آپ کے سامنے وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسلام میں حدود و تعزیرات علی الافراد والمجتمعات موضوع کے اجزاء ہیں، پہلے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں۔ اولاً حدود و تعزیرات کی اہمیت پر تمہیدی گفتگو، اس کے بعد تعزیر اور حدود کے اندر اللہ نے ایک بنیادی مقصد بطور عدل رکھا ہے، اس کی وضاحت قرآن اور حدیث سے، اور تعزیرات یعنی عقوبات شرعیہ کی قسم بے اعتبار المحل و بے اعتبار الخاص والعام و بے اعتبار المکان، اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے عقوبات شرعیہ، یعنی رب العالمین نے جو حدود متعین کیے، اور اخیر میں بطور خاتمہ حدود تعزیرات کی حکمت۔ یہ موضوع کے اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے تمہیدی گفتگو موضوع کے تعلق سے۔ مذہب اسلام ایک آفاقی، عالمگیر، بین الاقوامی مذہب ہے، جس نے زندگی کے تمام تر شعبۂ جات پر درخشندہ تابندہ اصول، ضوابط متعین کیے ہیں۔ انہی اصول ضوابط میں سے ایک مقناطیسی صلاحیت اور طلسماتی اثر رکھنے والا اصول، جس سے بقائے انسانیت اور سماج معاشرے میں طمانینت قلب، تسکین و راحت ہے، وہ ہے حدود تعزیرات۔ اسی لیے کہیں مذہب اسلام نے نفس کی حفاظت و صیانت پر لوگوں کو ابھارتے ہوئے یہ اعلان کیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لوگوں، تمہارے لیے قصاص میں، انتقام میں، بدلے میں زندگی ہے، اور عقل رکھنے والے قصاص اور انتقام کی وجہ سے ہو سکتا ہے رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں۔ کہیں مال کی حفاظت و صیانت پر یہ زور دیتے ہوئے چوری سے، ڈکیٹی سے سماج معاشرے کو پاک کرنے کا اسلام نے یہ مژدہ سنایا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 میں بیان کیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے کے مطابق، جیسا کہ شریعت کا اصول ہے، ربع دینار یا اس سے زائد چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ مال کی حفاظت و صیانت ہے۔ عزت، آبرو، جس سے خود انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان کے پاس عزت نہیں، آبرو نہیں ہے، تو وہ جیتے جیے مردہ لاش کے برابر ہے۔ اس کی حفاظت و صیانت کرتے ہوئے قرآن نے یہ اعلان کیا، اور یہ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، جیسا کہ ابھی شیخ نے کہا۔ اغیار جو دشمنان اسلام تعصب کی عینک پہن کر کے اسلام کی تعلیمات کو کل تلک انتہا پسندی، تشدد کا نام دیتے تھے، آج وہ خود اس بات کے اقرار اور اعتراف پر مجبور ہیں کہ اگر سماج معاشرے میں امن و امان چاہیے تو قوانین اسلام، آئین اسلام کی تنفیذ کی جائے۔ اسلام نے بطور اعلان لوگوں کی عصمت و حفاظت کے لیے یہ تعلیم دی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ زنا کا ارتکاب کر لے
کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈال لے تو اسلام ایک تعزیر حد متعین کرتا ہے. شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے. اور شادی شدہ ہے، گرچہ صحابی ہو صحابیہ ہو، نبی کے خاندان سے ابھی بات آئے گی کیونکہ موضوع کا ایک شق ہے. اللہ نے اس حدود کے اندر ایک بنیادی ضابطہ رکھا ہے، وہ ہے عدل. اس کے متعلق پھر گفتگو ہوگی. یاد رکھیے گا، نبی کے خاندان سے ہو، صحابی ہو یا صحابیات، کوئی بھی ہو، اگر اس حد کا ارتکاب وہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. تعصب کی عینک نہ پہنی جائے، رشتہ داری کی طرف نہ دیکھا جائے، منصب کی طرف یا خاندانی عصمت شرافت کی طرف نہ دیکھا جائے، بلکہ اللہ نے جو قانون متعین کیا ہے اس کی تنفیذ کی جائے. اصل امن و امان اللہ کے قانون ہی میں ہے. ان دونوں کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں ذرہ برابر نرمی نہیں آنی چاہیے. اگر نرمی آ گئی تو آپ جرم کے پاسباں بن جائیں گے، جرائم کے پشت پناہ دار بن جائیں گے. آج ہمارے یہاں جرم کیوں باقی ہے؟ جبکہ جرم کے ازالے کے لیے بر صغیر کے اندر کتنے اسباب اور کتنے ذرائع متعین کیے گئے. جرم ایسے ختم کیا جائے، ایسے ختم کیا جائے، کتنی محفلیں برپا کی گئی، لیکن جرم کی بقا اس لیے ہے کیونکہ جرم پالنے والے موجود ہیں، جرم کے پشت پناہ موجود ہے، جرائم کا سپورٹ کرنے والے موجود ہیں. اور اسلام کی یہ بہترین تعلیم جو کسی بھی مذہب کے اندر نہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. حد نافذ کرتے ہوئے زانیہ کو زانیہ سمجھا جائے، زانی مرد کو زانی سمجھا جائے، اور اللہ کی حد اس کے اوپر نافذ کی جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب ان دونوں کو عذاب دیا جائے، مومنین کی ایک جماعت اکٹھا کی جائے تاکہ لوگوں کی عبرت ہو، لوگوں کو نصیحت ہو. جن کے سینوں میں اس طرح کے جرائم پنپ رہے ہیں، خیالات میں اس طرح کے تصورات پنپ رہے ہیں، ان کے خیالات تصورات کے اندر عدل آ جائے، ان کے خیالات تصورات کے اندر عصمت کی حفاظت و صیانت آ جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اسی لیے عزت ہی سے ملتا ہوا دوسرا شق جس کی تعلیم اسلام نے ان لفظوں میں دی. سورہ نور آیت نمبر 4 والذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء افجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا. ایسا ہوتا ہے آدمی کینہ، بغض، عداوت، نفرت، تعصب کی وجہ سے کسی کی عزت پر بیجا الزام تہمت لگاتا ہے. اگر تہمت لگائی گئی، عزت سے کھیلا گیا اور یہ ہو چکا واقع افک، اس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے. چند صحابہ بھی اس میں گرفتار تھے، صرف انہوں نے کہا تھا ایسا ممکن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 80 کوڑے مارے جائیں. کتنے؟ 80 کوڑے، جو عزت سے کھیلنے والے. اور دوسری جگہ سورہ نور میں آیت نمبر 23 اور 4 اللہ کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. کون سا ایسا مذہب ہے؟ آپ مذہب اسلام کی تعلیمات کو ترازو میں رکھیے، دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو رکھ کر کے تولیے، مساوت کیجئے، مساویت. مذہب اسلام کتنا ممتاز ہے. پاکیزہ مومنہ عورتوں پر جو بھی تہمت لگانے والے ہیں ان کی دنیا بھی اللہ برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا. اور تاکید تنبیہ کے لیے اہل ایمان اس کو نہ بھولو، تمہارے ہاتھ پیر بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے جیسے زبان گواہی دیں گے. وہاں یہ زبان بھی تمہارے خلاف بولے گی، تمہارے ہاتھ پیر بھی بولیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرائع ہیں جس سے انسان دوسروں کی عزت تک پہنچتا ہے. غیبت کر کے، چغلی کر کے، ایسے لوگوں کا انجام دیکھا. امام بیہقی کی مشہور کتاب شعب الایمان، اور شیخ البانی آپ جانتے ہیں مشہور محقق ہیں، انہوں نے
صحیح الجامع کے اندر اس روایت کی تصحیح کی ہے. راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی ربی مررت بقوم لهم اثار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون في لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب مجھے معراج کرائی میں نے جہنم کے مختلف عذاب دیکھے. ایک عذاب ایسا دیکھا کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخون ہیں, تانبے کے, اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. یخمشون وجوہہم وصدورہم, سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں. فقلت من ہؤلاء یا جبریل, فوراً لب پہ سوال آیا, جبریل سے دریافت کیا کون ہیں, کس سزا کی وجہ سے رب العالمین نے, کس جرم کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ سزا دی, یہ سزا میں گرفتار کیوں. الذین یاکلون لحوم الناس, یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے, وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, اور ان کی عزت پر حملہ آور ہونے والے. قرآن نے بھی یہی کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی کسی میت بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اولاً وہ آپ کا بھائی, اور پھر میت, آپ اس کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ عزت پر ڈاکہ ڈالنا اسلام کے اندر اتنا بھیانک جرم ہے. اس لیے وہ وسائل, وہ ذرائع جو اس جرم تک پہنچنے والے ہیں رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. اور ایک حد جہاں انسان مفلوج العقل ہو جاتا ہے, اور جب عقل پر تسلط ہو گیا جنون کا تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور وہ بے عقل ہو کر کے ساری برائیوں کا ارتکاب کر لیتا ہے. اس کی بھی حد اسلام نے متعین کی, جیسا کہ اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اہل ایمان, تمہارے لیے شراب, جوا اور دوسرے شیطانی اعمال اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. فاجتنبوا, اس سے اجتناب کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تمہارے لیے فلاح ہو جائے. یعنی حدود اور تعزیرات میں نفس کی حفاظت ہے, عزت کی حفاظت ہے, مال کی حفاظت ہے, اور عقل کی حفاظت ہے. پانچواں تحفظ دین, دین کی حفاظت ہے. یہ ہے مختصراً تعزیرات حدود کے تعلق سے تمہیدی کلمات. آئیے دوسرا جو شق ہے موضوع کا, اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ نے حدود تعزیرات میں ایک اہم مقصد بیان کیا, وہ ہے عدل. اس کی سب سے بڑی دلیل جو خطبہ مستونہ کے بعد آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے, متفق علیہ روایت ہے, امام مسلم نے اس کو کتاب الحدود کے اندر باب کراہیت الشفاعہ کے تحت, اور امام مسلم نے باب کراہیت الشفاعہ فی حدود اللہ اذ رفع الی السلطان, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے روایت کی. روایت نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ وقت کی کمی ہے, پڑھ لی گئی ہے روایت. جب مخزومیہ خاندان کی عورت نے چوری کی, قریش کے یہاں یہ معاملہ بہت بڑا سمجھا گیا. وَمَن یکلم فیہا رسول اللہ, کون بات کرے گا اس سلسلے میں؟ وَمَن یشتری فیہا, کس کے پاس جرأت ہے؟ الا اسامہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسامہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں وہ بات کریں گے. فکلم فیہا رسول اللہ, بات ہوئی. دیکھیے اسامہ محبوب ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں. زید جو منہ بولے بیٹے تھے, ان کے بیٹے اسامہ ہیں, یعنی پوتے کا درجہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نہیں دیکھا, اسامہ ہیں, پوتے کا درجہ ہے. اتشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کے قانون میں بولنے آئے وہ, اللہ کی حد میں سفارش کرنے آئے ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو جرم کرنے والا ہے اگر وکیل خرید لے, جرم کے پشپناہ خرید لے, اس کی رہائی کے لیے ہزار صرف لالچ اور حرص کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں. لیکن مذہب اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. کوئی بھی ہو, آپ شخصیت کو نہ دیکھے, آپ مجرم کو بھی نہ دیکھے, جرم کو دیکھے اور جرم کے خلاف آواز بلند کرے. اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے. اسلام نہ تو مجرم سے دشمنی کی تعلیم دیتا ہے, نہ مریض سے عداوت کی تعلیم دیتا ہے.
جرم مرض کے ازالے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر غیظ و غضب کا اظہار کیا، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، لوگو، کیونکہ مذہب اسلام سب کے لیے امن و امان بن کر کے آیا، اسی لیے اللہ نے مذہب کا نام اسلام رکھا۔ سلم اور سلم سے مستحق اسلام ہے، اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ امن و امان جسے چاہیے مذہب اسلام میں داخل ہو جائے، اور مذہب اسلام اپنوں کے لیے امن و امان کی تعلیم نہیں دیتا، غیروں کے لیے بھی اصول ضابطے متعین کیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ تمہیں کسی دشمن کی دشمنی ظلم زیادتی پر آمادہ نہ کرے، عدل کرو، انصاف کرو۔ تمہارا سگا بھائی اگر تمہارا بیٹا بھی مجرم ہے تو اس کے خلاف حق گوئی کا طاقتی پیمانہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ جب تمہیں گواہ بنایا جائے، چاہے اپنے خلاف حق بولو، والدین کے خلاف حق بولو، مالدار کے خلاف حق بولو، فقیر کے خلاف حق بولو، نہ دیکھو کون کس رشتے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر جرم ہے، جرم کے خلاف ببانگ طحل اعلان کرو، جرم کو مٹانے کے لیے آواز لگاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس انما ضل من کان قبلکم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ۔ تم سے پہلے کی قوم اس لیے برباد کر دی گئی، ان میں سے اگر بڑے خاندان کا شریف نما چوری کرتا تو اس پر حد نافذ نہیں کی جاتی۔ اس کے عیب کو لوگ خوبی سمجھتے تھے، اس کے عیب کو، جس کے آنگن میں امیر کا شجر پلتا ہے، جس کے آنگن میں امیر کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ آج یہی پیمانہ ہے، اس لیے جرم نہیں مٹتا، نہ مجرم مٹ رہے ہیں، بلکہ جو مجرم ہے مظلوم بن کر کے لوگوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، ان کے سینے کھلے ہوئے ہیں، گردنیں تنی ہوئی ہے، اور زبان پر جرم کے الفاظ جیسے پہلے روا تھے ابھی بھی دوا ہے، وہ خود مجرم بنے ہیں اور ان کے پشپنا جرم کو پنپا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے ہلاک و برباد کر دے گی تم سے پہلے کی قوم، کیونکہ ان میں اگر مالدار جرم کرتا تو جرم نہیں سمجھا جاتا، کمزور طبقے کا اگر ظلم کیا ہے تو اس کو ظالم سمجھا جاتا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، یہ عدل کا قانون جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ فاطمہ بنت محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سید النساء لأہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پھر بھی اگر فاطمہ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جائے، لفظ لو لگا ہے، سرزد ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی محبت کی طرف نگاہ نہیں ڈالیں گے، لقطعت یدہا، جرم کو مٹانے کے لیے اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ عدل ہے، اسی عدل کی تعلیم اسلام نے دوسرے لفظوں میں یہ دی ہے۔ ابراہیم کے باپ دنیا سے رخصت ہوئے، ابراہیم اللہ سے فریاد کرتے رہ گئے، رب اغفر لی ولأبی انہ کان من الضالین، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء غالباً آیت نمبر 87 میں بیان کیا، اللہ میرا باپ تھا، میں خلیل ہوں نا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میری سفارش میرے باپ کے حق میں قبول کر لے۔ کیا کہا رب العالمین نے، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ اللہ نے کہا تمہارا باپ ہمارا دشمن ہے، اس لیے جو اللہ کا دشمن بنے اس کے حق میں آئندہ مغفرت کا سوال، استغفار، ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین له انہ اصحاب الجحیم۔ اہل ایمان کے لیے، نبی کے لیے روا نہیں، جو بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے حق میں وہ استغفار رب العالمین سے طلب کرے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ یہ قانون اللہ نے بنا، جس کی نفاق پر موت ہوئی ہے، کفر پر موت ہوئی ہے، اگر اس کے حق میں ایک بار نہیں 70 بار بھی آپ استغفار کا مطالبہ کریں گے تب بھی فلن یغفر اللہ لہم۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، آنکھوں کے سامنے بیٹا مستغرق ہو گیا، بیٹے کی محبت غالب ہوئی،
فریاد رسی کے الفاظ زبان پر آئے، اللہ سے سوال کیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ ہود آیت نمبر 45 سے 48 تک بیان کیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جیسے اللہ سے کہ اللہ میرا بیٹا تھا اس کو معاف کر دے تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ نے کہا بیٹا دنیا کے اعتبار سے تھا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، دنیا کی رشتہ داریاں دنیا تک ہی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے تو دنیا کے حسب و نسب باقی رہ جاتے، وہ صرف دنیا کے حد تک رہتے ہیں۔ آئندہ سوال نہ کرنا کیونکہ یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نصیحت کرتا ہوں کہیں گفتگو کرتے ہوئے تمہارا شمار جاہلوں میں ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے متنبہ کر دیا، یہ عدل ہے۔ تعزیرات اور حدود کے باب میں آج اسلام کی یہ روشن تعلیم ہمارے بر صغیر میں نافذ کر دی جائے، صرف مجرم کو دیکھا جائے، جرم کو دیکھا جائے اور جو سزا اسلام نے متعین کی ہے اس کی تنفیذ کی جائے۔ آپ بتائیں کیا جرم ختم نہیں ہوگا؟ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن جیسا اسلام نے بتایا ہے ویسے ہی۔ اس کے بعد عقوبات، تعزیرات، اس کی دو قسمیں، یہی شک ہے نا۔ ایک مشہور کتاب ہے ابو بکر زید الحدود والتحذیرات عند الامام لابن القیم، اس میں امام ابن قیم نے عقوبات اور تعزیرات کی اجمالی طور سے دو قسم بیان کی۔ ایک ہے عقوبات قدریہ اور دوسری ہے عقوبات شرعیہ۔ آپ اس کو تعزیرات قدریہ کہہ لیجئے یا تعزیرات شرعیہ کہہ لیجئے۔ قدریہ کی مثال جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں سورہ روم آیت نمبر 41 میں کہا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی ہو، سمندر ہو، کہیں بھی کوئی بھی عذاب واقع ہوتا ہے وہ لوگوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا سورہ نعم آیت نمبر 44، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جو اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں دنیا پیٹ بھر دے دی، جتنی چاہیے اتنی دنیا، اس کے بعد اچانک اللہ نے پکڑ لیا، اور جب اللہ کی پکڑ اچانک آئی کتنا بھی انہوں نے بل بلایا لیکن یہ پکڑ ختم نہیں ہوئی۔ امام ابن ماجہ کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ، جس میں کتاب الفتن باب العقوبات، مشہور کتاب ہے کتاب الفتن ابن ماجہ کے ہاں، اس میں ایک روایت ہے ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَشْرَبَنَّ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَصُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُضْرَفْ عَلَيْهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَيِّنَاتِ حَتَّى يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرَ۔ شیخ البانی نے سنن ابن ماجہ کے اندر اس کی تصحیح کی ہے، بیان کرتے ہیں میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل بدل کے پئیں گے، اور گناہ کی وجہ سے ان پر جو عذاب آئے گا یہی قدریہ عذاب ہے۔ کیا ہوگا؟ یا تو ان کو دھسا دیا جائے گا یا ان کی شکل کو اللہ بندر اور سور بنا دے گا۔ یہ عذاب ہے، یہ عذاب کی شکل ہے، اس کو قدریہ عذاب۔ اور قدریہ عذاب کی 3 قسمیں کی ہے علامہ ابن قیم نے۔ ایک ہے بے اعتبار العام والخاص، اس کو ذہن نشیں رکھیں کیونکہ آج ہمارے سماج میں آفت، مصیبت، بلا، تکلیف بہت زیادہ ہے، جس کے ہم متلاشی ہیں امن، امان، راحت، صحت، عافیت، تندرستی، وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آفت تکلیف کے بالمقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ اسباب کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ یہی ہے جو شیخ الاسلام کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔
خاص عذاب تب آتا ہے جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اور عام عذاب اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر سورۃ الانفال آیت نمبر 25 کے اندر بیان کیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو تم میں خاص کر کے ظالم کو نہیں پکڑے گا، بلکہ ظالم مظلوم دونوں ہی اس کے اندر شامل کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے رب العالمین نے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے بے خوف اور مامون رہنے والے کون ہیں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الاعراف غالباً آیت نمبر 100 میں بیان کیا۔ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو گئے۔ آج ہماری کیفیت یہی ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات میں اوباشی کی، بدماشی کی، جو کرنا ہے وہ کیا، اور اطمینان راحت سکون کی نیند سو گئے۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے والے ہی اصلی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اسلام حدود تعزیرات کی اہمیت، اور اسلام نے اس کی انجام دہی کے لیے ایک قانون بتایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگر اس صفت سے ہم متصف ہوں گے تبھی حدود اور تعزیرات نافذ ہوگی۔ اگر جرم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، مجرم کے لیے سزا کا مطالبہ ہم نہیں کریں گے، اور مظلوموں کا حق ہم نہیں دلائیں گے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہاں ہوا؟ اسی لیے امت محمدیہ کی بہتری بتائی، یہ قدریہ تعزیر کے اسباب ہے کہ انسان پر عام جو عذاب آتا ہے، عام جو سزا آتی ہے، تب جب وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ ال عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر امت اس لیے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ آج ہم اپنی زندگی جیتے ہیں، اپنے مفاد اپنے مطلب کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا تم بہتر اس لیے ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے جیو، مظلوموں کا حق دلاؤ، ظالموں کے خلاف آواز بلند کرو، جرم کا ازالہ کرو، تمہاری بہتری اسی میں ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو۔ ترمذی کی ایک مشہور روایت، حضرت حذیفہ بن الیمان اس حدیث کے راوی ہیں، شیخ البانی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ متعدد کتابوں کے اندر سنن ترمذی جو شیخ البانی کی ہے، محلہ باحکام الالبانی، اس کے اندر بھی یہ روایت حسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اپنی ذات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم منسوب کر رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم بالضرور اس فریضے کو انجام دو، بھلائی کا حکم دو، برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم دعا کرو گے اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے، فلا یستجاب لکم، تو تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تحت، غالباً کتاب الفتن کے اندر امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون ان يغيروا فلا يغيرون الا اعمهم الله بعقاب قبل ان يموتوا۔ اس روایت کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ کسی قوم کے اندر برائی موجود ہو اور لوگوں کے پاس طاقت و قوت ہو، پھر بھی اگر برائی کو وہ ختم نہیں کرتے، طاقت قوت ہوتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب عام آئے گا، سارے گرفتار ہو جائیں گے، سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ یہ عام اور خاص جو عقوبات قدریہ کی ایک قسم ہے۔ اللہ کا عذاب خاص تب آتا ہے، یعنی صرف ظالم کو تب پکڑتا ہے جب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے موجود رہتے ہیں، برائیوں کا خاتمہ کرنے والے موجود رہتے ہیں۔ اور اللہ کا عذاب عام تب ہو جاتا ہے جب ظالم کو دیکھ کر کے جس کے پاس طاقت ہے وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری جو قسم ہے، بے اعتبار المحل، اللہ کا عذاب کہاں کہاں واقع ہوتا ہے۔ جو سزا ہمیں ملتی ہے یا تو ہمارے مال پہ آتی ہے یا پھر ہمارے جسم پر آتی ہے۔ اللہ نے مال کی مثال دیتے ہوئے اپنے کلام مجید کے اندر قارون کی مثال دی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ آج اس کے مثل دنیا میں بہت ہے جو قانون کو خریدنے والے
اور قانون کے وکیل بنے بیٹھے ہیں۔ قانون ان کے گھر کا غلام ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دلا سکتا، ان کے جرم کو کوئی جرم نہیں کہہ سکتا۔ قارون کا بھی یہی شیوا تھا، اس نے بھی یہی سوچا دنیا میری ہے اور اللہ نے جو دیا ہے یہ سب کچھ میرا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جب رب العالمین دیتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ ظلم کا دریا قارون کے سر سے تجاوز کر گیا اور اللہ نے کہا ہم نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین کے اندر دفن کر دیا۔ قوم سبا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ رب العالمین نے 2 باغات دیے تھے ہرے بھرے، لیکن ناشکری ہوئی، وہ سارے باغات اللہ نے کانٹوں کی شکل بنا دیے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ اللہ کسی کو بھی نعمت دیتا ہے لیکن نعمت نہیں چھینتا، یہاں تک کہ ناشکری کر کے وہ قوم نعمت چھنوا لیتی ہے۔ اللہ کی نعمت ہمارے لیے نعمت بنا کر کے نازل ہوئی، لیکن ہم نے اپنے کرتوت سے، جرائم سے اس نعمت کو نقمت بنا دیا، وہ عذاب بن گئی، چاہے مال ہو یا اولاد ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بدن کی مثال آپ دیکھیں، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کو اللہ نے برباد کر دیا، اس کا پورا جسم اللہ نے تباہ کر دیا۔ سابقہ کتنی قومیں ہیں جسے رب العالمین نے کئی عذاب میں گرفتار کر کے یہ اعلان کیا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ کچھ قومیں ایسی تھی جن کے کرتوت سے ہم نے انہیں ہلاک کیا، چاہے زمین میں دفن کر کے یا سمندر میں ڈبا کر کے یا آسمان سے پتھراؤ کر کے، اور اللہ ظالم نہیں، نعوذ باللہ، یہ خود قوم ظالم بنی، انہوں نے اپنے سے ہی عذاب کو دعوت دی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ابو جہل اور اس کے کارندوں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر میں یہ مطالبہ کیا تھا، اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے تو خود ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، آسمان سے پتھراؤ کر ہمیں ہلاک و برباد کر دے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے۔ رب العالمین انسان جب عذاب مانگتا ہے تب بھی اسے ہلاک و برباد نہیں کرتا، چھوٹ دیتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر ہرگز یہ نہ سمجھے دنیا میں انہیں نعمت مل رہی ہے، مقام مرتبہ مل رہا ہے تو اللہ ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، بلکہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرو۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ کافروں کا غلبہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے ان کو دنیا میں جو بھی دیا ہے صرف دنیا کی حد تک ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے جن کو ہلاک و برباد کیا ان کے متعلق کہا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ یہ خود ظالم ٹھہرے، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ کے عذاب کا مطالبہ کیا، اور اللہ معاف کرتا رہا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر حیات تھے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اللہ نے مطلقاً عذاب تب بھی نازل نہیں کیا اے نبی جب آپ ان کے بیچ موجود ہیں، اور آپ کے چلے جانے کے بعد بھی رب العالمین ان کو مطلقاً عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا کہ یخلق پوری قوم برباد ہو جائے اور پوری قوم تباہ کے گھاٹ اتر جائے جیسے سابقہ قوم ہو گئی تھی۔ ایک آدمی کافر میں سے، فاسق میں سے نہیں بچا تھا، جو اہل ایمان تھے رب العالمین نے انہیں بچایا تھا۔ اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا، لیکن شرط ہے وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ توبہ اور استغفار کریں گے۔ یہ عقوبات شرعیہ کا ایک نوع اور ایک قسم کا مرحلہ ختم ہوا جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے تحت ان کی کتاب کے اندر درج کیا گیا تھا۔ دوسرا جو مرحلہ ہے عقوبات شرعیہ، جسے ہم حدود اور تعزیرات کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر نفس کے متعلق چند وعیدیں بیان کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔
بغیر جرم اور سبب کے کسی کو بھی قتل مت کرو۔ آج کہتے ہیں نا اسلام قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے، انتہا پسندی، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا اہل ایمان کو مت قتل کرو، مسلمانوں کو مت قتل کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، سانس لینے والا جو بھی ہے، جو بھی فرد منفوس ہے، اس کو مت کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33۔ اور دوسری جگہ رب العالمین نے جو اعلان کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں مطالعہ کیجئے سب کا، ایسی روشن تعلیم جرم کے خلاف کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا جب کسی کی جان لے لی جائے تو اس کی بھی جان لے لو اور سو جاؤ، بلکہ اگر کسی کو بغیر سبب کے قتل کیا گیا تو اس کے متعلق خود قرآن نے اعلان کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی کو بھی بغیر جرم کے قتل کیا پوری کائنات کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو بچایا پوری کائنات کو بچایا۔ کون سا مذہب ہے جس کے اندر اتنی روشن تعلیم ہے، اتنی واضح تعلیم ہے، ازہر من الشمس، سورج سے زیادہ روشن؟ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے جس کے اندر اس طرح کی مقناطیسی صلاحیت رکھنے والی تعلیمات ہے۔ اسی لیے جو مذہب اسلام میں داخل ہوگا اور امن و امان کے لیے مذہب اسلام کے قوانین آئین نافذ کرے گا تبھی امن و امان آئے گا، کیونکہ اگر حقیقت میں امن و امان ہے تو مذہب اسلام کے قانون میں ہے، اس کی تعلیمات اور اس کے ارشادات کے اندر ہے۔ اللہ نے کہا جان کے بدلے جان، اور ایسے ہی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دانت کے بدلے دانت، جو جیسا ظلم کرتا اس کے ساتھ ویسا ہی ظلم کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت، غالباً حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کتاب الحدود کے اندر، باب ما یقود من القاتل مثل ما قتل۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں ان انس رضی اللہ عنہ ان جاریۃ وجدت قد ضر رأسه بین حجرتین فقیل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهود فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة۔ ایک لڑکی تھی، سر کچل دیا گیا اس کا، اور موت زندگی کے بیچ میں، بولنے کی بھی طاقت نہیں اس کو۔ اس کے سامنے چند لوگوں کے نام پیش کیے گئے، اس نے مارا، اس نے مارا، اس نے مارا، یہاں تک کہ یہودی کا نام آیا۔ اس نے سر سے اشارہ کیا، سر سے اشارہ کیا، ہاں یہودی پکڑا گیا، اعتراف بھی کر لیا، ہاں میں نے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ آپ نے کہا جس طریقے سے اس جاریہ کو کچل کر کے پتھروں کے بیچ اس نے مارا ہے، اس کو بھی ویسے کچل کر کے سزا دی جائے۔ اور بھی اس سے واضح تعلیم چاہیے آپ کو؟ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الحدود کے اندر باب تفسیر قول اللہ تعالی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسِ، اور دوسری جگہ کتاب المحاربین من اہل الردۃ والکفر، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، ان نفر من عقل او قرینہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلموا فاجتؤوا المدینہ فامرهم ان یأتوا ابل الصدقہ فیشربوا من البانها وابوالها ففعلوا فصحوا فقتلوا فارتدوا رعاتها حتى استاقوا الإبل فبعث في آثارهم ثم أتي فقطع أيديهم وأرجلهم فسمل أعينهم ولم يمحسهم حتى ماتوا۔ بنی عرینہ کے چند لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر اسلام قبول کر کے آئے، اور انہوں نے کہا مدینے کی فضا ہمیں راست نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کہا صدقے کے جو اونٹ ہے، کچھ لوگ وہاں متعین ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، اونٹ کا پیشاب اور دودھ دونوں ملا کر کے پیو۔ ایسا ہی کیا، تندرست اور صحت مند ہو گئے وہ لوگ، لیکن انہوں نے ارتداد کی راہ اپنائی، مرتد ہو گئے اور قتل کر دیا۔ کن کو؟
چرواہوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان کو پکڑوایا، جس طریقے سے قتل کیا تھا فقطع ایدیہم وارجلہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے، وارجلہم، اور ان کے پیر کٹوا دیے، حتی سمل اعینہم، لوہے کی سلاخیں آنکھ پہ گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئی، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا، وہ بیچارے پانی پانی کرتے رہ گئے، ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا، اور ہاتھ پیر جب کاٹ دیے گئے تو اس کے بعد داغا بھی نہیں گیا تاکہ خون بند ہو جائے، حَتَّى مَاتُوا، یہاں تک کہ ان کو مار دیا گیا، یعنی وہ اسی حالت میں مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو فتنہ پرور مجرم جنہوں نے مظلوموں کے خلاف جیسا ظلم کیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، اور قرآن نے اعلان کیا سورۃ المائدہ میں غالباً آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، جو بھی رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرے، اس کا انجام یہ ہے جیسا وہ ظلم کرتا اس کو ویسی سزا دی جائے۔ اگر اس نے ہاتھ پیر کاٹے ہیں مظلوموں کے تو اس کے بھی ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، اگر اس نے مظلوموں کو سولیاں دی ہے تو اس کو بھی سولی دے دی جائے، اور اس نے معاشرے میں فتنہ فساد برپا کیا ہے تو اس کو معاشرے سے نکال دیا جائے۔ یہ سزا اسلام نے اس لیے بیان کی تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان باقی ہو، کیونکہ امن اور جرم متضاد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جہاں جرم پلتا ہے وہاں امن نہیں رہ سکتا، اور جہاں امن ہوتا ہے الحمدللہ وہاں جرم نہیں پل سکتا۔ دیکھیے جہاں ہم جی رہے ہیں الحمدللہ اس حکومت میں حدود تعزیرات کی تنفیذ ہے، یہاں کتنا امن ہے، کسی مجرم کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ مجرم کتنا برتر ہے، بلندر ہے، حسب و نسب کے لحاظ سے کیسا ہے، جرم کے خلاف توجہ دی جاتی ہے، جیسا اس کا جرم ہوتا ہے اس کو وہی سزا دی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر اعلان کیا، جیسا کہ امام مسلم نے کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ روایت نقل کی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، لوگو تمہارے اوپر کسی کا خون ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ مکۃ المکرمہ کو اللہ نے محرم بنایا، یہ حرم ہے، آج کا دن جیسا محرم ہے 10 ذی الحجہ، آج کا مہینہ یعنی ذی الحجہ جیسے محرم ہے، ویسے خون بھی کسی کا حرام ہے، مال بھی کسی کا حرام ہے، عزت بھی اسی طرح حرام ہے۔ امام مسلم نے دوسری روایت نقل کی حضرت ابو ہریرہ کے طریق سے کتاب البر والصلہ کے اندر باب و تحریم ظلم المسلم کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے اور اس کا مال حرام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری کے اس کو کتاب الدیات کے اندر نقل کیا، باب وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس کے تحت حضرت عبداللہ مسعود بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یحل امرئ دم مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الا باحدى ثلاث، الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدین المفارق للجماعہ۔ جو بھی اس بات کا اظہار کرے کہ اللہ معبود حقیقی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اس کا خون حرام ہے، یہاں تک کہ وہ جرم کا ارتکاب کر لے۔ پہلا جرم شادی شدہ ہے، زنا کا ارتکاب کر لے، تب تو اس کا خون حلال ہو جائے گا، اس کو رجم کر دیا جائے گا، جیسا کہ معیذ اسلمی طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، صحابی تھے لیکن جرم کا ارتکاب ہوا، ان کو بھی رجم کر دیا گیا۔ غامدیہ عورت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مراحل تک انہیں چھوٹ دی، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا اور کھانے کی صلاحیت رکھنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رجم کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ صحابیہ ہے، عورت ہے، بلکہ اللہ کی حد کی تنفیذ کر دی۔ اگر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے خلاف بھی یہ حد نافذ کی جائے گی،
اور کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اللہ نے خود اعلان کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے یہ عقل مندوں، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ایسے کوئی ارتداد کی راہ اپنائے مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر وہ باغی بنتا ہے، اسلام کا دشمن بنتا ہے، تو اس نے اسلام کی حرمت پامال کی ہے، اللہ کی حرمت پامال کی ہے۔ جو اللہ کا دشمن بن جائے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جائے وہ فتنہ پرور ہوتا ہے، فسادی ہوتا ہے، اور جو فتنہ پرور ہو، فساد برپا کرنے والا ہو، سماج معاشرے میں اس کو جینے کا کیا حق ہے؟ کیونکہ وہ جتنا جیے گا اتنا فساد برپا کرے گا، اس لیے اس کا بھی قتل کر دیا جائے۔ چوری کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں، امام مسلم نے کتاب الحدود باب حد السرقہ کے تحت یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید السارق بربع دینار فصاعدا، صرف ربع دینار، ایک پورا دینار نہیں بلکہ چوتھائی حصہ دینار کا، اس سے یا اس سے زیادہ رقم میں اگر کسی نے چوری کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعن اللہ السارق یسرق بیضۃ فتقطع یدہ، چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، انڈے کے برابر چیز چوری کرتا ہے اور اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے، ایسے رسی کے برابر چیز چوری کرتا ہے اور اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے، یعنی اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے لوگوں کے مال کی حفاظت ہے، اور وہ ذرائع جو مال کی حفاظت کے لیے اسلام نے اپنی تعلیم کے اندر رکھے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ کوئی ذلیل بن کر کے، ظالم بن کر کے کسی یتیم کا مال نہ کھائے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو جہنم کے انگارے اس کے پیٹ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ یہاں صرف یتیم کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا کہ زیادہ تر یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، کیوں کہ وہ کمزور اور بچہ ہے، اس کے پاس طاقت و قوت نہیں دفاع کے لیے۔ کسی کا بھی مال اگر بغیر اجازت کے آپ ہڑپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے، اگر اپنے بھائی کا حصہ تم لیتے ہو فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے تو میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دیتا ہوں۔ یہ وہ ذرائع ہے جس سے مال کی حفاظت کا اسلام نے اعلان کیا۔ ایسے ہی انسان کی عزت کے تعلق سے اللہ نے خود کلام مجید کے اندر کہا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ آج ہمارے یہاں کس کی عفت عصمت صحیح سالم ہے؟ بر صغیر میں آپ دیکھیں آئے دن اس طرح کے واقعات حوادث رونما ہوتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف آواز اٹھانے سے اس لیے ڈرتے ہیں، سبب یا تو یہ ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا پھر بڑے خاندان کا ہے، ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ لوگ جب آزاد چھوڑ دیے جاتے ہیں تو ایک کی عصمت دری ہوئی پھر ہزاروں کی عصمت دری شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے جو قانون رکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، احمد ابن حنبل کا جو قول ہے قتل کے بعد میرے نزدیک سب سے سنگین گناہ زنا ہے، کیونکہ اسلام نے اس کو اسی میں شامل کیا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے غالباً سورہ فرقان آیت نمبر 68 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو بھی پکارا نہ جائے، اور کسی کو بھی ناحق قتل نہ کیا جائے اور زنا نہ کیا جائے۔ قتل اور زنا ایک ساتھ ہے۔ دوسری حدیث جس کو امام بخاری نے کتاب الحدود کے اندر باب رمی المحسنات کے تحت ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هن یا رسول اللہ قال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات۔ یہاں بھی اسلام نے ایک ذریعہ بیان کیا عزت سے بچنے کا، کسی کی عزت پر انسان ہاتھ ڈالے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو سیکھنا سکھانا، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا، سود کھانا، ایسے ہی جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور پاکیزہ عورتوں پر حملہ آور ہونا، یعنی ان کی عزت سے کھیلنا، ان کی عصمت دری کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی اس گناہ کا مرتکب ہوگا وہ گناہ اس کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ عقوبات شرعیہ اللہ نے جو حدود اپنے کلام مجید کے اندر متعین کیے، اور تاکید یہ کی جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر
229 229 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہے علم رکھنے والوں کے لیے۔ اور سورہ بقرہ ہی کے اندر غالباً آیت نمبر 187 اللہ بیان کرتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب مت جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ رب العالمین اپنی آیتیں ان لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، 2 آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14، اللہ کہہ رہا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے جو بھی حد بیان کی ہے، اللہ نے جو بھی سزائیں رکھی ہے، اگر انسان ان سزا کا ارتکاب نہیں کرتا، حد کو پامال نہیں کرتا، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کا صلہ بدلہ یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی حدود اللہ اور تعزیرات کو آپ سمجھیے اور اس کے بعد اس سے بچیے، اس کا ارتکاب مت کیجیے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی حد توڑ دی، اس نے اللہ اس کے رسول کی بڑی نافرمانی کی، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور اس کو ایک بڑے عرصے کے لیے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آخری بس خاتمہ رہ گیا ہے تعزیرات اور حدود کی جو حکمت ہے، 1 یا 2 حکمت۔ وقت کتنا باقی ہے؟ آدھا گھنٹہ ہے۔ حدود اور تعزیرات کی سب سے پہلی حکمت، سماج معاشرے سے گناہ کی تطہیر، یعنی سماج اور معاشرے کو گناہ سے پاک کرنا۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بہت سے واقعات سابقہ امتوں کی ہلاکت و بربادی کے اس لیے بیان کیے تاکہ آنے والے اپنے سماج کو ان گناہ سے ملوث نہ رکھے۔ اگر وہ عیب پائے گئے اور وہ کمیاں پائی گئی تو رب العالمین وہ سماج کو برباد کر دے گا، جیسا کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہم جس قریے گاؤں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان کے بڑے لوگوں کو شر پسند بنا دیتے ہیں، کیونکہ بڑے طبقوں میں، امیر زادوں میں جرم نہیں سمجھا جاتا، اور جب وہ حد کو تجاوز کر جاتے ہیں تو پورے گاؤں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فدمرناها تدمیرا۔ اور وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ ہود آیت نمبر 100 میں بیان کیا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ نے جس بستی کو بھی پکڑا اپنے عذاب کے اندر اس لیے پکڑا کہ وہ خود ظالمہ بن گئی تھی، یعنی اس بستی کے اندر، سماج کے اندر جرم تھا، تب اللہ کا عذاب آیا۔ اگر جرم سے سماج پاک ہو، اور جرم سے پاک تبھی ہوگا جب اللہ کی حد نافذ کی جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے، لوگوں کو دکھایا جائے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جرم کرنے والے جو ہیں وہ بھی باز رہے، اور جو ان کے ڈگر پہ چلنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں وہ بھی باز رہے۔ جب تک سماج جرم سے پاک نہیں ہوگا سماج اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر برکت، کامیابی کے لیے جو شرط رکھی ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف غالباً آیت نمبر 98 یا 97 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ گاؤں والے اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، گناہ چھوڑنے والے بن جاتے، جرائم سے باز رہنے والے بن جاتے، آسمان کے برکات کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے، یہ جو چاہتے انہیں مل جاتا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن جرم کو نہیں چھوڑا، تکذیب اپنائی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوت کی وجہ سے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے، بہت سی امتیں تھیں، ہم نے ان کو سمجھایا لیکن گناہ سے وہ باز نہیں رہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پے در پہ ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیے۔ اللہ کا عذاب آیا، جب عذاب آیا وہ بل بنانے لگے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت انہیں مہلت نہیں دی۔ اگر ہم بھی اپنے سماج اور معاشرے کو گناہ سے پاک نہیں رکھیں گے، حدود اللہ کی تنفیذ نہیں کریں گے، جرم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، تو آج یہ مہلت ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے کتنے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کل پھر ہماری باری ہے، اس لیے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہماری عزت محفوظ ہے، اس لیے ہم جرم کو جرم نہ سمجھیں یا طاقت ہوتے ہوئے جرم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ حدود اور تعزیرات یہ ہمارے سماج معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے اگر ہمیں امن و امان چاہیے، کیونکہ اسلام نے اس کی طرف کافی زور دیا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ حدود و تعزیرات کا یہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی حکمت بھی یہی ہے کہ سماج معاشرہ گناہ سے پاک ہو۔ جب تک سماج معاشرہ گناہ سے پاک نہیں ہوگا امن و امان باقی نہیں رہے گا، اور حدود اللہ تعزیرات کی جہاں تنفیذ ہوگی وہاں جرائم کم ہوں گے، جہاں نہیں وہاں جرائم اتنے کثرت سے کہ آپ گن نہیں سکتے۔ اور اسلام نے سماج معاشرے کو پاک کرنے کے لیے چند اسباب بتائے ہیں، جس میں سے ایک سبب یعنی انسان کی جو سوچ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کر لے کافی ہے، کیونکہ نیکی گناہ کا کفارہ ہے، ہم نیکی کریں گے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس سوچ کی اسلام نے وضاحت کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، چند ٹکڑے اللہ کی راہ میں صدقے کر دیے، روزے رکھ لیے، اب ہمارے پہاڑ شدہ جو گناہ ہے، کبائر، وہ سب اللہ نے معاف کر دیے۔ دیکھیے، اولاً اگر نیکی گناہ کا کفارہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیمیہ، ان دونوں کی تحقیق کے مطابق زیادہ تر نیکیاں گناہ صغیرہ کے کفارہ ہیں۔ نیکیاں جو ہے گناہ صغیرہ کا کفارہ ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر انسان بلا توبہ کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ اللہ کی مشیت تلے ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے یا پھر اللہ چاہے تو عذاب دے۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے، کیونکہ جب تک کہ ہم گناہ سے آزاد نہیں ہوں گے، جرم نہیں چھوڑیں گے، سماج معاشرے کے اندر جرم اور گناہ باقی رہے گا۔ اور گناہ سے آزاد ہونے کے لیے یہ قاعدہ شریعت کا ہم ذہن نشیں رکھیں کہ شریعت نے جہاں یہ بشارت سنائی ہے کہ نیکیاں گناہ کو مٹا دیتی ہے، وہاں بڑے بڑے گناہ بھی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اس کی مثال ابن ماجہ کی صحیح روایت کتاب الزہد کی باب ذکر الذنوب کے تحت ایک روایت نقل کی گئی، امام ابن ماجہ نے، شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأعلمن اقواما یأتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء فیجعلها اللہ ہباء منثورا۔ فقال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا حتى لا نكون منهم۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها۔ یہ بڑی روایت تھی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں چند قومیں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوگی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جیسے آندھیوں میں ذرے اڑا دیے جاتے ہیں ویسے ان کی نیکیاں اللہ اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیں مشرکین کعبے کی تعمیر کرنے والے اور حلال پیسوں سے اللہ کے پاکیزہ گھر کو بنانے والے، اس کے متولی، لیکن قرآن نے کیا اعلان کیا؟ جیسا کہ سورہ توبہ غالباً آیت نمبر 15، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ آپ یہ بتائیں کعبے کی تعمیر نیک عمل نہیں ہے؟ کعبے کی تعمیر کرنا کتنا بڑا نیک عمل ہے؟ عام مسجدوں میں اگر کسی نے حصہ لیا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے صرف عام مسجدوں میں
تھوڑا سا بھی حصہ لیا رب العالمین کہہ رہا اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کیا جائے گا۔ یہ روایت سنن کی ہے، صحیح روایت ہے۔ یہ کعبے کے معمرین تھے لیکن ان کے یہاں جرم تھا، شرک اور کفر کا۔ اللہ نے کہا اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے کئی سارے اعمال برباد کر دیے اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ نیکیاں کر لی ہے، گناہ مٹ گئے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے بڑے بڑے گناہ جس کی توبہ ہم نہیں کرتے، جس سے ہم باز نہیں رہتے، جس کا استغفار ہم طلب نہیں کرتے، ہماری بڑی بڑی نیکیوں کا خاتمہ بن جائیں گے؟ کیونکہ جتنی بڑی نیکیاں ہیں سب کے لیے شرط ہے اللہ کا تقوی۔ آپ حج کو دیکھیں کتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کے پیچھے بدلہ صرف جنت ہے، جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عبادت، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ سب کا حج مبرور نہیں ہوتا۔ جس نے حج کے اندر فسق و فجور نہیں کیا، یا حج کرنے کے بعد جو حج سے پہلے گناہ تھے اس کو اس نے چھوڑ دیا، جو توبہ استغفار اللہ نے حج کے اندر اس کو توفیق دی، اس نے کیا، اس کے اوپر وہ باقی رہا، اس کا حج مبرور ہے۔ شرط یہ لگائی حج مبرور کی، فلم یرفث ولم یفسق، نہ حج میں اس کو جماع کرنا ہے، نہ فسق و فجور کرنا ہے۔ رجع کیوم ولدته امہ، وہ ایسے ہی لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے بھی اس کو پیدا کیا ہے۔ جتنی بڑی عبادت آپ دیکھیں، نماز کے لیے اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر آپ کی نماز منکرات سے نہیں روکتی، فواحش سے نہیں روکتی، آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی زنا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی حرام کھاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی چغلی کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں، جرم دیکھ کر کے طاقت ہوتے ہوئے آپ خاموش رہتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ مقبول نماز کی علامت یہ ہے کہ فحش کاری اور منکرات سے یہ نماز روکتی ہے۔ آپ کی نماز روک رہی ہے آپ کو فحش کاری سے، منکرات سے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور نیکی ہے، بس ہماری نیکی کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گئے۔ بڑی بڑی نیکیاں چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتی ہے، تو بڑے بڑے گناہ بڑی بڑی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں، جیسا کہ ابھی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے بیان کیا گیا، وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ اڑا دے گا۔ سبب پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے پہلے ان کی تعریف بیان کی، ان کی نیکیاں کیا ہوگی؟ یاخذون من اللیل کما تاخذون، ایسا نہیں کہ فرض نمازوں کی نیکیاں ہے، تہجد کی نیکیاں، قیام اللیل کی نیکیاں، جو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے اور اہل ایمان کا شیوا اللہ نے بیان کیا ہے، ان کے پاس وہ نیکیاں بھی ہوگی۔ لکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ بظاہر نیکیاں تو کرتے تھے لیکن تنہائی اور خلوت میں اللہ کی حرمت پامال کرتے تھے، حرام کاموں سے نہیں بچتے تھے، اللہ کی حدود کا ارتکاب کیا، تعزیرات کا ارتکاب کیا۔ رب العالمین ان کی ساری نیکیاں ختم کر دی۔ سماج معاشرہ جرم سے پاک ایسے نہیں ہوگا، ہماری سوچ بدلنی ہوگی۔ جو سوچ ہے کہ نیکیاں ہی گناہ کا کفارہ ہے، ہم یہ بھی سوچے کہ گناہ بھی نیکیوں کا کفارہ ہے۔ ایک واضح مثال اس کی مسند احمد کی صحیح روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ، ان فلانة تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها غیر انها تؤذی بلسانها جیرانها قال وهي في النار وان فلانة تذکر من قلة صلاتها وصیامها وصدقاتها غیر انها لا تؤذی بلسانها جیرانها قال وهي في الجنة۔ مسند احمد کی صحیح روایت، شیخ البانی نے اس کی بھی تحسین کی ہے صحیح الجامع اور دوسری کتابوں کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، بہت نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن زبان کی حفاظت نہیں، لوگوں کی عزت پہ ڈاکے ڈالتی ہے، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی چغلی، کبھی اس کے خلاف اتہام بہتان، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، یعنی گناہ اس کے یہاں ہے۔ فرمان نبوی سے فیصلہ یہ صادر نہیں ہوا کہ زیادہ نماز، زیادہ روزے اور زیادہ صدقہ و خیرات اس کے جنت میں جانے کا سبب ہے، بلکہ صرف زبان کی تباہی بربادی اور زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے قال وہی فی النار، وہ عورت جنتی نہیں جہنمی ہے۔ دوسری عورت کے متعلق سوال کیا، وہ زیادہ تو نماز نہیں پڑھتی، فرض نماز کا اہتمام کرتی ہے، زیادہ روزے نہیں رکھتی، فرض روزوں کا اہتمام کرتی ہے، چند ٹکڑے پنیر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اس کے قابو اور قبضے میں ہے، زبان سے وہ حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کرتی۔ قال وہی فی الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیکیاں گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور آپ یہی سوچے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، ہم حج کر لیں گے چاہے کتنے بھی گناہ ہو۔ ہمارے بہت سے احباب ہیں جو سال بھر گناہ کے سمندر میں مستغرق رہتے ہیں، لیکن سوچ یہ ہے کہ بیت اللہ قریب ہے، جائیں گے حج کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ حج تمام تر گناہ کا کفارہ ہے۔ گناہ کا کفارہ حج ایسے نہیں بنتا، بلکہ جو شخص حج کر کے توبہ کرتا ہے اس کو اس توبے پر باقی رہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ توبہ کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے الاقلاع عن الذنب، پہلے انسان گناہ کو جڑ سے اکھاڑ دے اور اس کے نیت میں خلوص، للہیت
نیت ہو اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، آئندہ گناہ تو کیا اس کے قریب تک نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے رب العالمین نے مثال بیان کی الا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، جس نے توبہ کی نیک عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ صرف توبہ کر لینا استغفر اللہ نیک عمل کی شرط ہے، توبہ کرنے کے بعد اس نے ظاہر باہر کیا کہ ہاں جو توبہ میں نے کی ہے اس کے اوپر میں قائم و دائم ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ایمان لے آیا یعنی اللہ سے اقرار کیا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، وعمل صالحا جس گناہ سے اس نے معافی مانگی تھی وہ گناہ اس نے چھوڑ کر کے نیک عمل کر کے دکھایا، کیونکہ جیسے نیک اعمال کرنا نیک عمل ہے، نیکیوں کا ارتکاب کرنا نیک عمل ہے، ویسے ہی گناہ چھوڑنا بھی بڑا نیک عمل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جتنی عبادتیں ہیں سب کے اندر تقوی کو شرط قرار دیا۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اگر اللہ کے شعائر کو آپ انجام دیتے ہیں، مناسک حج آپ کرتے ہیں تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ انصاف کرتے ہیں یہ بھی تقوی کے لیے کرتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ آپ گناہ چھوڑیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، قربانی کا مقصود یہ نہیں کہ آپ اللہ کے یہاں ہدیہ تحفہ پیش کریں، اللہ صرف قربانی اس لیے چاہتا ہے تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ شرائط جتنے ہیں نیکیوں کی قبولیت میں بنیادی شرط ہے گناہ چھوڑنا۔ اگر ہم گناہ چھوڑیں گے، جرم چھوڑیں گے تو ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ اگر ہم جرم کا ارتکاب کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ بڑی بڑی عبادتیں ہمارے پاس ہے، تو آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت ملاحظہ کر لیتے ہیں، اسی حدود اور تعزیرات کے متعلق ہے، کتاب البر والصلہ کی، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس قلنا المفلس من لا درہم له ولا متاع قال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح على وجهه في النار۔ مسلم فی کتاب البر وصلۃ الآداب۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ سے سوال کیا فقیر کون ہے، قلاش کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، زندگی گزارنے کا اثاثہ نہیں، وہ فقیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہاری زبان کا فقیر ہے، دنیا کا فقیر ہے جو کبھی مالدار بھی بن سکتا ہے، اس لیے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنیا کے اندر بہت سے ایسے جو روڈ پر زندگی گزار رہے تھے تخت و تاج کے مالک ہیں، اور جو بادشاہ بنے تھے تخت و تاج کے مالک بنے تھے آج وہ بیچارے روڈ پر ہے، سایہ بھی ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اصلی فقیر میدان محشر کا، ان المفلس من امہ یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے گا، بڑی نیکیاں۔ آج ہم سوچتے ہیں نا بڑی نیکیاں ہمارے پاس ہے، گناہ سے نہیں بھی بچے، جرم سے نہیں بھی بچے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑی نیکیاں جنت میں جانے کا سبب ہے۔ نماز لے کر کے آئے گا، اسلام کا دوسرا رکن ہے سیام، روزہ لے کر کے آئے گا، اسلام کا تیسرا یا چوتھا رکن۔ زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، یہ بھی اسلام کا ایک رکن۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، وَضَرَبَ هَذَا، مرڈر کیا ہوگا کسی کا، سَفَكَ دَمَ هَذَا، یہ بھی اسی کی تشریح، خون بہایا ہوگا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، عزت پہ ڈاکے ڈالے ہوں گے، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي۔ آ جاؤ، کتنی نیکیاں ہیں تمہارے پاس؟ ساری نیکیاں مانگنے والوں کو دے دی جائے گی، وہ سب آئیں گے، اللہ اس پر اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے۔ وہاں قرض کے لیے دینار اور درہم نہیں، یاد رکھ لیجئے گا، دنیا میں دینار درہم ہے، آج جس کا قرض ہے یا تو زبان سے معاف کروا لیجئے، پیسوں کا ہے تو وہ دے دیجئے، وہاں کے لیے مت رکھیے، کیونکہ وہاں دینار درہم کے بجائے آپ کی نیکیاں، اور ایک نیکی آپ اپنے حقیقی رشتہ دار حتیٰ کہ ماں اور باپ سے بھی مانگیں گے نا تو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں تنبیہ کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، لوگو اس دن سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو
جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں وہ مر گئے، ایک نیکی کی تلاش میں وہ در در گھومیں گے اور دنیا بھر کا سونا لالچ میں بھی دیں گے نا تو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ دنیا بھر کا سونا کس کو ملا ہے؟ بطور مبالغہ اتنا کسی کو دیا ہی نہیں اللہ نے، لیکن اگر رشوت کے لقمے وہاں چبانے کی کوشش کی، وہاں دینے کی کوشش کی تو دے کتنا دے سکتا ہے؟ دنیا بھر کا سونا دے پائے گا کوئی؟ گولڈ پوری دنیا زمین بھر تو بھی اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ یہ بھاری بھاری بڑی بڑی نیکیاں جس کے اوپر جنت کی بشارت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب پر جنت کی بشارت ہے، یہ سب اسلام کے ارکان ہیں، لیکن مانگنے والے آئیں گے، گالی دی تھی، اللہ کہے گا نیکی تقسیم کر دو جتنی گالی کا حق ہے، مرڈر کیا تھا، مرڈر کا جتنا حق ہے نیکی تقسیم کر دو، مال پہ ڈاکہ ڈالا تھا، مال کا جتنا حق ہے نیکی تقسیم کر دو۔ ابھی صف لگی ہے، قطار لگی ہے مانگنے والوں کی، اور اس بیچارے کی نیکی ختم۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْدَمَ عَلَيْهِ، فیصلہ پورا بھی نہیں ہوا اور نیکی تقسیم کر دی گئی۔ یہ فقیر نہیں تو کون ہے؟ کون صدقہ کرے گا اس کے اوپر؟ اس کی جھولی کون بھرے گا؟ دنیا میں کوئی ایسا ہو جو گھر بار بیچ کر کے بھی قرض نہ پورا کر سکے تو احباب مل کے دے دیتے نا، دے دیتے نہیں دیتے؟ وہاں کون دے گا؟ اللہ کہے گا اخذ خطایاہم، مانگنے والوں کے گناہ لو، فطرحت علیہ، اور یہ صاحب نیکی پہ ڈال دو، ثم طرح علی وجہہ فی النار، اور منہ کے بل گھسیڑ کے جہنم میں رسید کر دو۔ یہ ہے سماج، معاشرے کو آپ گناہ سے پاک کیجیے، اور اس کی پاکی کے لیے اپنی سوچ تبدیل کیجیے۔ صرف نیکی پر اعتماد بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ اہل ایمان کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی ہے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، اہل ایمان اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ جو اہل کفر ہے، اہل نفاق ہیں، وہ لوگ نیکیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ منافقین نمازیں پڑھ لی ہے، وہ اپنا نفاق چھپانے کے لیے اقامت صلاح کا اہتمام کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ وہ چند نیکیاں کرتے تھے تاکہ ہم بچ جائے، ہمارا نفاق چھپ جائے۔ اہل ایمان صرف نیکیوں پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ گناہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، جو کچھ بھی نیکیاں انہوں نے کی ہے اس کی قبولیت کے لیے ڈر لگا رہتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ جرم کے قریب نہیں جاتے۔ یہ صفت پیدا کیجیے، کیونکہ حدود اور تعزیرات کی سب سے بڑی حکمت ہے معاشرے سے جرم کا ازالہ اور خاتمہ، معاشرے میں امن و امان، اور یہ تبھی آئے گا جب ہم گناہ سے پرہیز کریں گے، اور ہماری جو سوچ ہے نیکیوں پر اعتماد بھروسہ کرنے کی، اس سوچ سے جب تک کہ ہم باز نہیں آئیں گے تب تک جرم سے ہم دور نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ چھوٹی سی نیکی یا چھوٹی سی عبادتوں پر آپ کو قانے بنا دے۔ ہاں یہ کر لیا نا کافی ہے، اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے، ایسا کر لو ایسا کر لو۔ شیطان یہی چاہتا ہے دنیاوی جو اوقات آپ کو ملے ہیں وہ جرائم کے ارتکاب میں آپ کے گزار کے آپ کو اپنا ساتھی بنائے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے کہا ابلیس اور تیرے پیروکار سے یہ جہنم بھری جائے گی، اور اس نے اللہ سے کہا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اللہ بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، دائیں بائیں ہر چہار جانب سے آ کر کے ان کو بہکاؤں گا۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے سب کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جس کو تو نے خالص کر لیا ہے، جس کو تو نے چن لیا ہے، ان پر میرا زور نہیں چلنے والا۔ اور اللہ انہی کو چنتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
علماء کا شمار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور علماء حقیقت میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی جو صفت وَهُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، فرشتے اللہ کے اس لیے محبوب ہیں، فرشتے رب العالمین کے یہاں اتنے بلندتر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ اور انبیاء کے تعلق سے خود کہا الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، یہ انبیاء سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں ظاہر اور غیب دونوں اعتبار سے۔ انما یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ دعا کرتے ہیں جنت کی لالچ میں اور جہنم سے آزادی میں، اور یہ ہم سے تھر تھر کانپنے والے ہیں، یعنی ان کے پیروں میں ہمیشہ ہمارے عذاب کا زلزلہ برپا رہتا ہے۔ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی نیکی پر اکتفا نہ کرے، گناہ سے باز رہے، جرم کو جرم سمجھے، اگر وہ خود جرم کر رہا ہے تو خود باز آئے۔ اور سماج معاشرے میں جرم پھیلا ہوا ہے، اللہ نے اس کو طاقت و قوت دی ہے، تو جو تعزیرات حدود اسلام نے بیان کی ہے وہ تنفیذ کرنے کی کوشش کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حدود تعزیرات کا جو عنوان ہے اس کو سمجھنے اور سماج معاشرے میں اس کی بے حد ضرورت ہے، اس لیے اس کی تنفیذ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سماج معاشرے کو بالخصوص بر صغیر میں جو جرائم پنپ رہے ہیں اللہ تو انہیں دور کر دے اور سماج معاشرے میں امن و امان پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔